شروع کرتے امام حسین کو ہدیہ دینے کے لیے اور اربعین کے دن انہیں تحفہ دے دیتے ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت سیرت ہے۔ اور اپنی نمازوں میں سورہ فجر کو شامل کرتے، کسی بھی ایک نماز میں، وہ نماز مغرب ہو، نماز عشاء ہو یا نماز فجر ہو، سورہ فجر کو ہم شامل کریں تو کیا ہوگا؟ آپ مع الحسین ہو جاؤ گے۔ اگر آپ نے قرآن حضرت زہرا کو تحفہ دے دیا، آپ مع الزہرا ہو جائے گے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں عجیب ایک اور وعدہ دیا ہے، وفی درجتہ۔ یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ درجہ حسین، نہ جانے اس کا مطلب کیا ہے، نہ جانے آخرت میں کس طرح سے پروردگار عالم ہمیں وہ لذت، وہ عزت، وہ کرامت بھری مقام ہم سب کو نوازے گا انشاءاللہ، اگر ہم نے سورہ فجر کے نور کو اپنے نام اعمال میں باقی رہنے دیا اور اس کو حفظ نہیں کیا، ضائع نہیں کیا۔ دیکھیں، جب جسم کی آپ ٹریننگ کرتے ہو اور جو ایکسٹرا فیٹس ہیں اس کو آپ جلا دیتے ہو، اس کی جگہ آپ مسلز بناتے ہو، تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر جتنی آپ نے ورک آؤٹ کی، جتنی آپ نے محنت کی، اگر اتنا آپ انٹیک لے رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یہاں آپ ایکسرسائز کرتے جاؤ اور وہاں جتنا برن ہوا اس سے زیادہ آپ کھاتے جاؤ اور زیادہ ایکسیسولی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ جو آپ اتنی محنت کر رہے، ورک آؤٹ کر رہے، اس سے آپ کا ویٹ اگر آپ نے کم کرنا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اتنا زیادہ کھا رہے ہو۔ آپ کا وہ ورک آؤٹ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے، اس طرح سے یوز ہو رہا ہے کہ آپ کے ایکسٹرا فیٹس کو جو ہے، جو بہت ایکسٹرا صرف اسی کو کم کر رہا ہے، اور جو اور زیادہ ایکسٹرا اس کے لیے کام نہیں آ رہا۔ یہ ایک مثال ہے۔ ہمارے اعمال کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم نے درود بھیجا، ہم نے سورہ فجر پڑھا، اور دن کو کوئی غیبت کر لی، کوئی گناہ کر دیا، بے شک معافی مانگ لی، جس کی غیبت کی اس کے لیے استغفار کر لیا، لیکن وہ جو دھبا تھا اس کو مٹانے کے لیے وہ جو درود بھیجا، وہ جو سورہ فجر پڑھا، وہ استعمال ہو جائے گا، وہ وہاں پر کام آئے گا اور کفارہ بن جائے گا، لیکن پھر وہ نور بن کے نہیں رہے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی مراد بہت جو درجہ اس کا ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وہ جتنا بھی نور استعمال کر رہے ہیں، وہ نور یہی ہمارے ظلمات کو دور کرنے میں ہی استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ عرفاء، یہ علماء، یہ مراجع اس بات پر بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ گناہ نہ کرو، کیونکہ گناہوں کے ذریعے یہ درجات جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری زیارت عاشوراء میں جو بہت بڑی تمنا ہے کہ ہم سب یک صدا ہو کر کہتے ہیں کہ ثبتنی قدم صدق عندک مع الحسین وجیہا عند الحسین، کہ ہمیں جو وجیہ بن کر، یعنی نورانی چہرے کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اے پروردگارہ تیرے پاس ہمیں مع الحسین ہونا ہے، اس معیت، اس ہمراہی، اس حسین کمپینینز کے لیے ہماری تمنا جو ہے یہ اتنے حسین انداز سے پوری کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں، اس سورے کی زیارت کرتے ہیں۔ آج ایک ہی دن میں ہم ایک اجمالی طور پر ایک بریفلی اس سورے کی زیارت کریں گے کہ یہ وہ سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے قسم ہمیشہ ان مقامات پر کھایا جاتا ہے جو بہت اہم مقامات ہو، جیسے اگر آپ کو سورہ واقعہ یاد ہو تو وہاں پروردگار عالم نے کہا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ جتنے بھی غروب ہو رہے ہیں، طلوع ہو رہے ہیں، جتنے بھی رائز ہیں اور سیٹ ڈاؤن ہیں جو ستاروں کی، ان سب کی قسم۔ یہ بہت بڑی قسم ہے، کیونکہ خود خدا نے کہا لو تعلمون عظیم۔ قسم اس لیے بہت عظیم کھائی کیونکہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، قرآن سے عشق، قرآن سے محبت، یہی ہمیں سچ مچ سکون دے سکتا ہے۔ تو قرآن کے لیے پروردگار عالم نے سورہ مزمل میں بھی بہت پیار سے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، 2 مرتبہ کہا، ایک مرتبہ کہا نماز، ایک مرتبہ کہا روزہ، لیکن 2 بار کہا اگر ہو سکے جتنا پاسبل ہے میں آسانیوں والا اور آپ کی زندگیوں میں سکون دلانے والا رب ہوں، میں سختی نہیں کرتا۔ مَا تَيَسَّرَ، دیکھیں کس لب و لہجے سے پروردگار عالم